فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے چینل پر ہم جس کتاب کا مل کر مطالعہ کر رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے الکوثر فی تفسیر القرآن۔ آیت اللہ محسن علی نجفی صاحب کی کتاب ہے، جلد دوم، صفحہ نمبر 359۔ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ ایمان لانے والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کفار طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، بس تم شیطان کے حامیوں سے لڑو، مطمئن رہو کہ شیطان کی عیاریاں یقیناً ناپائیدار ہیں۔ تفسیر آیات۔ کفر و ایمان کے تقابل کے ساتھ اللہ اور طاغوت کا بھی تقابل ہے۔ طاغوت کی راہ میں لڑنے والوں کو شیطان کے حامی قرار دینے کے بعد ایک کلیہ بیان فرمایا کہ ان کے پیچھے شیطان کی عیاریاں کار فرما ہوتی ہیں، لیکن ایمان باللہ کے حقائق کے مقابلے میں یہ بے حقیقت عیاریاں کار آمد نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1 پوائنٹ ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے، جس طرح کافر طاغوت کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ نمبر 2 فقاتلوا اولیاء الشیطان۔ شیطان کے حامیوں سے لڑو، چونکہ شیطان ایمان اور مومنوں سے ان کا حق چھیننا چاہتا ہے، لہذا فساد کا راستہ روکنے کے لیے لڑو۔ ان کو مومن بنانے کے لیے لڑنے کا حکم نہیں، جیسا کہ اسلام کے دشمنوں کا الزام ہے۔ نمبر 3 ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ شیطان کی عیاریاں جو اہل ایمان سے ایمان چھیننا چاہتی ہیں ناپائیدار ہیں۔ اہم نکات ہیں، مومنین کو اپنے بے حقیقت دشمن سے خوف نہیں کھانا چاہیے۔ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا اپنا ہاتھ روکے رکھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے کچھ تو لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر اور کہنے لگے ہمارے پروردگار تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا، ہمیں تھوڑی مہلت کیوں نہ دی۔ ان سے کہہ دیجئے دنیا کا سرمایہ بہت تھوڑا ہے اور متقی انسان کے لیے نجات اخروی زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تفسیر آیات۔ قیل لہم کفوا ایدیکم۔ مسلمانوں سے خطاب کا سلسلہ جاری ہے اور ذکر ان ضعیف الایمان لوگوں کا ہے جو مکے میں مشرکین کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جہاد کی اجازت کا مطالبہ کرتے اور کہتے تھے یا رسول اللہ جب ہم مشرک تھے تو ہم معزز اور محترم تھے، جب ہم ایمان لائے تو ذلیل ہو گئے،
हमें जहाद व क़िताल की इजाज़त दीजिए। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमरता बिल अफ़्व फला तुक़ातिलुल क़ौमी, मुझे अफ़्व व दरगुज़र का हुक्म दिया गया है, लिहाजा इन लोगों के साथ अभी जंग ना करो। ये दौर नमाज व ज़कात का है, जहाद व क़िताल का दौर नहीं है। नंबर 2, फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, जब मदीने में जहाद व क़िताल का दौर आया और हुक्म जहाद दिया गया तो इन्हीं लोगों में से एक गिरोह ने जहाद से कतराना शुरू कर दिया, बल्कि अल्लाह के इस हुक्म पर सरीहन एतराज किया, रब्बना लिमा कतबता अलैनल क़िताल, हमारे परवरदिगार तूने हम पर जहाद क्यों फर्ज किया। ये एतराज इन्हीं मुसलमानों ने किया जो मक्के में जहाद की इजाज़त का मुतालबा कर रहे थे। लिहाजा बाद मुफस्सिरीन की ये खुशफहमी है कि ये एतराज मुनाफिकों की तरफ से था, हालांकि ये दुरुस्त नहीं है। मुसलमानों की सफ़ों में कच्चे मुसलमानों का वजूद काबिले इनकार नहीं है, चुनाचा करतबी ने भी यही मौका अख्तियार किया है। नंबर 3 पॉइंट है, लौला अख़रतना इला अजलिन करीब, हमें थोड़ी मोहलत क्यों ना दी। थोड़ी मोहलत से मुराद मौत है, तबई मौत तक मोहलत क्यों ना दी, यानी अगर वो जहाद में कत्ल ना हो और तबई मौत मर जाएं तो ये एक मुख्तसर वक्फा होगा। इस सफ़े पर जो हवाले इस्तेमाल हुए हैं तफसीर इब्न कसीर की ज़ेल आयत है। सफ़ा नंबर 361, कुल मताउद दुनिया कलीलन, इसी मुख्तसर वक्फे को मताए कलील से ताबीर फरमाया है। नंबर 4 पॉइंट है, वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तक़ा, मुत्तकी इंसान के लिए दुनिया जिंदान है और आखिरत बेहतर है जहाँ अबदी जिंदगी मिलेगी। नंबर 5, वला तुज़लमूना फतीला, तकवा की सूरत में सवाब होगा। जंग से फरार अजाब का मौजब है जिसे तुमने खुद अख्तियार किया है, अल्लाह किसी पर जरा बराबर जुल्म नहीं करता। अहम नुकात ये हैं कि असरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम मुसलमान ईमान के दर्जात में एक जैसे नहीं होते। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा वइन तुसिबहुम हसनतुन यक़ूलू हाज़िही मिन इंदिल्लाह वइन तुसिबहुम सय्यअतुन यक़ूलू हाज़िही मिन इंदिक कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह फमा लिहाउलाइल कौमि ला यकादून यफ़क़हून हदीसा, तुम्हें मौत का खौफ है, तुम जहाँ कहीं भी हो, ख्वाह तुम मजबूत किलों में बंद रहो, मौत तुम्हें आ लेगी। और इन्हें अगर कोई सुख पहुँचे तो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, और अगर इन्हें कोई दुख पहुँचता है तो कहते हैं ये आपकी वजह से है। कह दीजिए सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। फिर इन्हें क्या हो गया है कि कोई बात इनकी समझ में नहीं आती। तशरीही कलमात, बुरूजिन, बुर्ज, मजबूत कसर और महलात को कहते हैं, और सितारों के मखसूस मनाजिल को भी बुरूज कहते हैं। तफसीर आयात, जहाज से कतराने वालों का मौका, इनके लिए नसीहत बयान हो रही है। नंबर 1, ऐनमा तकूनु, तर्क जहाद मौत से खौफ की वजह से हो सकता है। इस शुबे का अजाला फरमाया कि तुम तर्क जहाद के जरिए मौत से निजात हासिल नहीं कर सकते। मौत ने तो तुम्हें तुम्हारे मुकर्ररा वक्त में आ लेना है, और तुम मजबूत किलों में ही क्यों ना बंद हो जाओ। सफ़ा नंबर 362, पॉइंट नंबर 2, वइन तुसिबहुम हसनतुन, दूसरी बात ये कि अहम मसला के बारे में इनकी एक गलत फहमी का अजाला है, वो ये कि मुसलमानों को जब फतह और नुसरत मिलती तो वो इसे अल्लाह की तरफ निस्बत देते थे, और अल्लाह ने हमें फतह और नुसरत से नवाजा। लेकिन जब कभी हुज़ैमत उठानी पड़ती तो ये लोग इसे रसूल की तरफ निस्बत देते। इस निस्बत के बारे में 2 तफसीरें मौजूद हैं। एक ये कि वो इस हज़ीमत और शिकस्त को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेतदबीरी का नतीजा करार देते, जैसा कि बाद जंगों में लोगों ने जंगी हिकमत अमली में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इख्तिलाफ किया। अलबत्ता ये इख्तिलाफ वो उस वक्त करते थे जब वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे कि ये हिकमत अमली अल्लाह की तरफ से है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी तरफ से है, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि ये मेरी तरफ से है।
اس تفسیر کے مطابق ممکن ہے کہ ایسا نظریہ رکھنے والے لوگ ضعیف الایمان مسلمان ہوں۔ دوسری تفسیر یہ کہ لوگ اس ہزیمت اور شکست کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معذاللہ نحوست سمجھتے تھے، جیسا کہ قوم موسیٰ کے بارے میں ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يُطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر برا زمانہ آتا تو اسے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی بدشگونی ٹھہراتے۔ اس تفسیر کے مطابق ایسا نظریہ رکھنے والے منافقین ہی ہو سکتے ہیں۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ یہ فتح و شکست اللہ کے وضع کردہ نظام یعنی نظام علل و اسباب کا لازمی حصہ ہے، لہذا نظام طبیعت میں رونما ہونے والے تمام واقعات اللہ کے وضع کردہ قانون طبیعت کے مطابق وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ تمہیں جو سکھ پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو دکھ پہنچے وہ خود تمہاری اپنی طرف سے ہے، اور ہم نے آپ کو لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ تفسیری آیات ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سابقہ آیت نے فرمایا کہ دکھ سکھ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 131، اور اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ سکھ تو اللہ کی طرف سے ضرور ہے لیکن دکھ خود تمہاری طرف سے ہے۔ اس میں بادی النظر میں ایک تضاد بیانی دکھائی دیتی ہے۔ جواب، اس کائنات میں سب پر اللہ کا فیض جاری ہے، البتہ ظرف میں گنجائش اور لیاقت ضروری ہے، وہ اس قابل ہو جائے کہ اللہ کا فیض حاصل کر سکے۔ اگر ظرف میں فیض الہی کے لیے گنجائش اور قابلیت موجود ہے تو یہ سکھ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ظرف میں گنجائش اور قابلیت نہیں ہے تو اللہ کا فیض حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ دکھ ہے، اس کا مسئول و ذمہ دار خود ظرف ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ جو نعمت کسی قوم کو عنایت فرماتا ہے اس وقت تک اسے نہیں بدلتا جب تک وہ خود اسے نہیں بدلتے۔ لہٰذا یہ بات بھی درست ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے کہ ظرف میں قابلیت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ فیض بند کرتا ہے۔ یہ کل من عند اللہ کے تحت اور ظرفیت میں گنجائش پیدا نہ کرنا خود بندے کی اپنی کوتاہی ہے، من نفسک کے تحت۔ دوسرا جواب یہ کہ اسباب و وسائل کی طرف دیکھو تو سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ قاتل کے بازو میں طاقت، تلوار میں روانی وغیرہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ان اسباب و وسائل کا استعمال بندے کی طرف سے ہے کہ اس نے اپنے بازو کی قوت اور تلوار کی روانی کو ایک بے گناہ کے قتل کے لیے استعمال کیا، لہذا فراہمی وسائل کے تحت کل من عند اللہ اور استعمال و اختیار کے تحت من نفسک۔ اہم نکات، اس آیت میں مومن کو یہ بتایا گیا کہ جہاں اس کائنات میں صرف اللہ ہی کی حاکمیت ہے وہاں انسان کو درپیش مسائل میں بھی کامیابی و ناکامی کی ذمہ داری خود انسان پر عائد ہوتی ہے۔ عقیدہ جبر کے ماننے والوں کی طرح ناکامیوں کو تقدیر کے ذمہ ڈال کر خود کو فارغ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مومن انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ پھیر لیا تو ہم نے آپ کو ان کا نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں سورہ انفال آیت نمبر 53، صفحہ نمبر 364، تشریحی کلمات، حفیظ، نگہبان، تفسیر آیات۔ نمبر 1 پوائنٹ ہے وَمَن يُطِیعِ الرَّسُولَ،
खुशदिली के साथ ताबेदारी करने को अतात कहते हैं। इसके मुकाबले में कराह आता है, जिसके मायने नागवारी और कराहत कल्बी के साथ एक काम को सरअंजाम देने के हैं। जिसके मायने नागवारी और कराहत कल्बी के साथ एक काम को सरअंजाम देने के हैं। लिहाजा जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करेगा वो किसी जबर व कहर की वजह से ना होगी, बल्कि दिल से होगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत दिल से उस वक्त हो सकती है जब इनके तमाम फरामीन को अल्लाह की जानिब से मान लें। इसी वजह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत अल्लाह की अताअत है, और अगर कोई दिल से रसूल की अताअत नहीं करता तो इस्लाम ताक़ुल व तफक्कुर का दीन है। फमा अरसलनाका अलैहिम हफीज़ा, यहाँ किसी किस्म के जबरो कराह के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। लिहाजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के जिम्मेदार हैं, इस पैगाम को ताकत के जरिए मनवाने के जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि इस्लाम ईमान कल्बी और मंतिक़े अक़ली से मरबूत है, जबर और ताकत से नहीं। अहम नुकात हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत से ही अल्लाह की अताअत होती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इख्तिलाफ करके अल्लाह की अताअत मुमकिन नहीं। वयक़ूलून ताअतुन फ़इज़ा बरज़ू मिन इंदिका बय्यत ताइफ़तुम मिनहुम ग़ैरल्लज़ी तक़ूल वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यतून फ़अअरिज़ अन्हुम वतवक्कल अलल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। और ये लोग मुंह पर तो कहते हैं अताअत के लिए हाजिर हैं, लेकिन जब आपके पास से निकलते हैं तो इनमें से एक ग्रोह आपकी बातों के खिलाफ रात को मशवरा करता है। ये लोग रात को जो मशवरा करते हैं अल्लाह इसे लिख रहा है। बस ए रसूल आप इनकी परवाह ना करें और अल्लाह पर भरोसा करें, और कारसाजी के लिए अल्लाह काफी है। तशरीह कलमात है। बैयत, रात के वक्त किसी काम की तदबीर सोचना। सफ़ा नंबर 365। तफसीर आयात नंबर 1 पॉइंट है वयक़ूलूना ताअतन। सिलसिला कलाम ज़ईफ़ुल ईमान अफराद के बारे में जारी है कि इनमें से अगर एक ग्रोह दो रुखी से काम लेते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इनके हर अमर पर लब्बैक कहते हैं, लेकिन वो रातों को अपने ख़ुसूसी महफ़िल में हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ सरगोशियाँ करते हैं। नंबर 2 फ़अरिज़ अन्हुम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुक्म हमेशा ये रहा है कि इस किस्म के लोगों को आया ना करें, बल्कि इन्हें नज़रअंदाज करें, यानी इनके इस अमल को खातिर में ना लाएं। इनकी इन खुफिया साजिशों और सरगोशियों पर असर मरतब करके इन्हें अपनी सफ़ों से दूर ना किया जाए, या इनके इस अंदरूनी राज को फाश करके माशरे में रुस्वा ना किया जाए, बल्कि इनसे तगाफुल बरतें और इनको मुसलमानों की सफ़ों में महफूज रखें। ये आयत ज़ईफ़ुल ईमान मुसलमानों के बारे में है, जैसा कि साहिब तफसीरुल मनार में भी यही मौक़िफ़ अख्तियार किया है। लिहाजा फ़अरिज़ अन्हुम से मुराद मुनाफिकीन नहीं है कि जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफिकीन के जरिए इस आयत को मनसूख समझा जाता है। अहम नुकात नंबर 1 असर रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमानों की हालत और इनके दर्जा ईमान बयान करने में आने वाली नस्लों के लिए दरसहाय इबरत है। रसूल इस्लाम मुनाफिकों को भी अपनी सफ़ों से नहीं निकालते थे, ज़ईफ़ुल ईमान को तो हर सूरत में साथ रखते थे। फ़अरिज़ अन्हुम। अफ़ला यतदब्बरून अल-क़ुरआन वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते, और अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो ये लोग इसमें बड़ा इख्तिलाफ पाते। तशरीह कलमात यतदब्बर। तदब्बुर आक़िबत अंदेशी को कहते हैं। इस सफ़े पर जो हवाले इस्तेमाल हुए हैं सूरह तौबा आयत नंबर 72 और 66, सूरह तहरीम आयत नंबर 9 कुफ़ार और मुनाफिकीन से लड़ो। सफ़ा नंबर 366। तफसीर आयात पॉइंट नंबर 1 अफ़ला यतदब्बरून अल-क़ुरआन। ये लोग जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पर तवज्जो नहीं देते, इनके फरामीन के खिलाफ रात को सरगोशियाँ करते हैं, अगर कुरान के बयान करदा हक़ाइक़ में गौर करते तो इनका ईमान पुख्ता हो जाता और हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल से अताअत करते।
وہ یہ تو غور کریں. نمبر 2 پوائنٹ ہے لو کانا من عند غیر اللہ. یہ اگر یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا تو اس میں بیان کردہ ماضی کی داستانوں اور آنے والے حالات کی پیشن گوئیوں میں فرق ہوتا. اصول، عقائد اور فروعی احکام میں فرق ہوتا. آداب اور اخلاقی، اجتماعی، سیاسی مسائل میں اختلاف آتا. آسمان، زمین، کائنات کے بارے میں بیان کردہ حقائق میں تضاد بیانی ہوتی. احوال آخرت، حساب و کتاب، ثواب و عقاب، جہنم و جنت کے بارے میں بیانات میں یکسوئی نہ ہوتی. 23 سالوں پر محیط مختلف حالات میں پیش کردہ اقوال و سیرت میں نا ہم آہنگی ہوتی. حالت امن، حالت جنگ، حالت سفر اور حالت تنگی و حالت فراخی میں بیان کردہ دستورات میں اضطراب ہوتا. مکی و مدنی، قدیم و جدید، محکم و متشابہ، اجمال و تفصیل و اجتماعی و انفرادی قوانین میں تضادات پیش آتے. کسی جگہ بشری کمزوری نظر آتی، رائے میں تبدیلی آتی، نظر ثانی اور اصلاح کی ضرورت پیش آتی، جیسا کہ تمام شعراء اور مفکرین کو پیش آتی ہے. اہم نکات، قرآن خود اپنی حقانیت پر دلیل ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی خبر پہنچتی ہے تو وہ اسے خوب پھیلاتے ہیں، اور اگر وہ اس خبر کو رسول اور اپنے میں سے صاحبان امر تک پہنچا دیتے تو ان میں سے اہل تحقیق اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے. اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند ایک افراد کے سوا باقی تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے. تشریح کلمات: یستنبط، نون با تو، استنباط، استخراج. دراصل کنواں کھودنے کے بعد پہلی دفعہ جو پانی نکالا جاتا ہے اسے نبت کہتے ہیں. تفسیر آیات. یہ آیت بھی اکثر حضرات کے نزدیک ضعیف الایمان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تفسیر المنار نے یہی موقف اختیار کیا ہے. یہ لوگ اسلامی مرکز میں رونما ہونے والے عسکری اسرار و رموز سے مربوط ہر بات کو پھیلا دیتے تھے جس سے بہت سے راز فاش ہو جاتے اور مسلمانوں کی صفوں میں اس افواہ سازی کے نتیجے میں بدامنی پھیلتی تھی. اس آیت میں ان کے لیے حکم آیا کہ وہ اس قسم کی خبروں کے بارے میں مرکز کی طرف رجوع کیا کریں اور اس کے بارے میں مرکز سے ہدایت لے لیا کریں، چونکہ مرکز یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صاحبان امر اس خبر کے پس منظر اور حقائق سے آگاہ ہیں. یہاں آیا اطیعوا کی طرح اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم نہیں، کیونکہ یہاں تشریعی احکام کی بات نہیں ہو رہی بلکہ انتظامی اور سیاسی و اجتماعی امور کا ذکر ہے. ان انتظامی امور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبان امر ہی ایسی خبروں کے حقائق اور پس منظر سے آگاہ ہیں، وہی ان خبروں کے بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں. لہٰذا یہاں صاحبان امر سے مراد وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اسلامی عسکری و سیاسی نظام کے محور میں ہوں، اور یہ مقام وحی اور اس کے نزدیک ترین ہستیاں ہو سکتی ہیں. چنانچہ آیہ اطیعوا میں اس کی تفصیل کا ذکر ہو چکا ہے. ولولا فضل اللہ کی آیت کے ہر جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ منافقین اللہ کے فضل اور رحمت سے مستفید نہیں ہو سکتے. صفحہ نمبر 368. استنباط کا لفظ فقہ کی جدید اصطلاح ہے جو شرعی دلائل سے احکام کا استخراج کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. عصر نزول قرآن میں یہ لفظ انہی فقہی اصطلاحوں معنوں میں ہرگز استعمال نہیں ہوتا. تعجب کا مقام یہ ہے کہ اہل سنت کے قدیم و جدید اکثر مفسرین نے اس آیت سے قیاس کی حجیت پر استدلال کیا ہے.
جہاں قرآن و سنت میں دلیل نہ ملے تو ذاتی رائے قیاس کے ذریعے استنباط استخراج احکام واجب ہے، اور ساتھ یہ موقف بھی اختیار کیا ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اجتہاد سے کام لینے پر مکلف تھے۔ ملاحظہ ہوا کہ احکام القرآن حساس و تفسیر رازی اس طرح اس طرح سے قرآن کی تفسیر کرنے سے قرآنی تعلیمات کا ایک معتبر حصہ ان حضرات کی غلط فہمی کا شکار ہو گیا۔ چنانچہ صاحب تفسیر المنار بھی اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ بات یعنی جدید اصطلاحات سے قرآن کی تفسیر مفسرین کی غلطی اور قرآن کی بہت سی آیات کی فہم سے ان کی دوری پر واضح ترین گواہ ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ صاحب المنار خود بھی جدید سائنسی علوم سے بہت زیادہ متاثر ہیں اور بہت سے موضوعات کی مادی توجیہ و تفسیر کرتے ہیں۔ اہم نکات: مرحلہ نفاذ و عمل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولی الامر کی طرف رجوع کرنا لازم ہے۔ نمبر 2، اس آیت سے قیاس پر استدلال سے معلوم ہوا کہ قیاس ذاتی رائے پر دلیل بھی ذاتی رائے ہے۔ نمبر 3، حق کے خلاف منفی پروپیگنڈا باطل کا ہمیشہ وتیرہ رہا ہے۔ اذا به فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ اے رسول راہ خدا میں قتال کیجیے، آپ پر صرف اس اپنی ذات کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے اور آپ مومنین کو ترغیب دیں۔ ممکن ہے کہ اللہ کفار کا زور روک دے اور اللہ بڑا طاقت والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ اس صفحے پر جو حوالے استعمال ہوئے ہیں: المنار جلد 5 صفحہ نمبر 301۔ اب ہمیں صفحہ نمبر 369 تشریحی کلمات حرز تحریز کسی چیز سے خرابی اور بگاڑ کو دور کر دینا۔ تفسیر آیات: گزشتہ آیات سے یہ بات عیاں ہو گئی کہ جس مشکل دور سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے، اس وقت مسلمانوں کی صفوں میں ایسے لوگوں کی خاصی تعداد موجود تھی جو یا تو منافق تھے یا ضعیف الایمان اور منافقین کے ہم نوا تھے۔ صرف راسخ الایمان مومنین کی ایک جماعت جہاد کے لیے آمادہ تھی۔ اندر ہی حالات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ حکم نازل ہوتا ہے کہ قتال کے لیے بنفس نفیس آمادہ ہو جائیں۔ نمبر 1، فقاتل یعنی لوگوں کی طرف سے جہاد کے لیے آمادگی نہ ہونے کے پیش نظر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتال کا حکم ملتا ہے، اور کوئی آمادہ جہاد نہ ہو آپ خود قتال کے لیے نکلیں۔ چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد ہر جنگ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگ کی قیادت فرماتے تھے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے وحرض المؤمنین، آپ مومنوں کو جہاد کی ترغیب دیں، جہاد کی فضیلت بیان کر کے جہاد نہ کرنے والوں کا انجام بیان فرما کر ہر رزق کے بعد جس چیز کی ترغیب دینا ہے اس کا ذکر نہیں کیا۔ وحرض المؤمنین کے بعد علی القتال نہیں فرمایا چونکہ یہ بات سیاق سے سمجھ آ جاتی ہے۔ نمبر 3 ہے عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا۔ عسى یعنی معنی امید ہے، ممکن ہے اللہ کی طرف امید کا اظہار اس واقعے کے ہونے کی ضمانت ہے۔ چنانچہ بدر صغریٰ میں یہ وعدہ پورا ہو گیا۔ ابو سفیان کی لشکر نے مقابلے کے لیے نکلنے کی جرأت نہیں کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے ان اللہ کلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما لم يكلف احدا من خلفه كلفه ان يخرج على الناس كلهم وحده بنفسه ان لم يجد فئة تقاتل معه۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ایسی ذمہ داری دی ہے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہ دی، پھر تمام لوگوں کے مقابلے میں تنہا رسول کو بنفس نفیس جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا اور ساتھ لڑنے والا کوئی نہ ہو۔ اہم نکات ہیں
सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनफ्स नफीस क़िताल का हुक्म मिलता है। इस सफ़े पर जो हवालाजात इस्तेमाल हुए हैं, सूरह काफी जिल्द 4 सफ़ा नंबर 27। من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا۔ جو شخص اچھی بات کی حمایت اور سفارش کرتا ہے وہ اس میں حصہ پائے گا، اور جو بری بات کی حمایت اور سفارش کرتا ہے وہ بھی اس میں سے کچھ حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تشریحی کلمات: شفاعتن شین فی عین، دوسرے کے ساتھ اس کی مدد یا سفارش کرتے ہوئے مل جانے کو کہتے ہیں۔ کفیل کا فعلا نصیب حصہ، مقیت میم قاف تا قادر مقتدر۔ تفسیر آیات: اس آیت میں جنگ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے فضا سازی کی ترغیب ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیس قتال کا حکم دے دیا تو اس کے بعد فرمایا کہ جو کار خیر میں مدد دیتا ہے یا مدد کی سفارش کرتا ہے وہ بھی اس کار خیر میں حصے دار ہے۔ اسی طرح برائی میں مدد دینے والا بھی اس میں شریک اور حصے دار ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ شفاعت سے مراد کمک رسانی اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانا مقصود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا لڑنے کا حکم مل چکا ہے، اب جو ان کے ساتھ مدد کرے گا اسے بھی جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا، اور جو مشرکین کی مدد کرے گا اسے گناہ میں حصہ ملے گا۔ آیت کے عموم میں اچھی باتوں کی حمایت کرنے اور بری باتوں کی حمایت نہ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اہم نکات: ابلاغ عامہ کو جنگوں میں اہم کردار حاصل ہے۔